بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول۔ آج جو ہم افسانہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے در بدر سے در خدا تک، اور جس کو تحریر کیا ہے کاشف شعیب نے اور آواز ہے عالیہ قریشی کی۔ اس کا عنوان ہے انسان جتنا بھی کسی چیز میں سکون ڈھونڈے، جب تک وہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ حسن بہت عرصے سے سکون کی نیند نہیں سو پا رہا تھا، اور یہ بات اس کی ماں نوٹ کر رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے سرخ ہینڈ فری لگا کر گانے سننے لگ جاتا تو کبھی تیز آواز میں نعت لگا لیتا۔ حسن نے اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے سب کے ساتھ تعلقات بہت خراب کیے ہوئے تھے۔ گھر والے چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ کسی کی نہ ہی سنتا تھا اور نہ ہی مانتا تھا۔ آخر ایک دن ماں سے رہا نہ گیا تو اس نے حسن سے پوچھنے کی کوشش کی، ماں کیا بات ہے میرے بیٹے، تم کیوں اس قدر بجھے بجھے سے ہو؟ حسن: ماں جی، آپ کو 1000 بار کہا ہے کہ میری فکر نہ کیا کریں، مجھے نہ ہی کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ حسن نے بہت بد مزاجی سے جواب دیا، ماں اللہ نہ کرے کہ کبھی تمہیں کچھ ہو میرے بچے۔ حسن: ماں جی پلیز یہاں سے جائیں، میں مزید کسی کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ حسن کی بات سنتے ہی ماں چپ چاپ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کمرے سے جانے لگتی ہے، لیکن جاتے جاتے اسے کہتی ہے، حسن بیٹا جتنا بھی سب سے لڑ لو، جو بھی کر لو، تمہیں سکون تب تک نہیں ملے گا جب تک تم اس ذات کے قریب نہیں چلے جاتے جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ کہتا، ماں کمرے سے جا چکی تھی۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی حسن گانے سن کر ہنستا تو کبھی نعت لگا کر زار و زار روتا۔ یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر اسے کیا وجہ ہے کہ وہ اس قدر بے چین اور بے بس ہو رہا ہے۔ جہاں اس کی عمر کے اور لڑکے زندگی کے مزے لے رہے تھے، وہاں وہ اس قدر آزمائش میں تھا۔ ایک دن حسن کو احساس ہو کر وہ جو تھوڑی سی نیند سوتا تھا وہ بھی اب نہیں رہی۔ جو نیند اور معمولی سا سکون اسی موسیقی سے مل جاتا تھا، اب وہ بھی کہیں لاپتہ تھا۔ وہ بے چینی کی حالت میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ رات کے 1 بجے اس کو بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ دل پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے وہ اٹھا اور صحن میں جا کر واک کرنا شروع کر دی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، لیکن اس کا دل اس قدر اوجھل رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ اس وقت اس کا دل کیا کہ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روئے اور اسے بتائے، لیکن اگر وہ ماں کے کمرے میں جاتا تو سب گھبرا کر اٹھ جاتے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے دل کا حال کسی کو کبھی بیان کیا نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اسی بے چینی میں تھا کہ اس کو ماں کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ اس ذات کے قریب جاؤ جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ بات بار بار اس کو جھنجھوڑ رہی تھی، تو اس نے سکون کی تلاش میں خود سے کہا کہ چلو یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز ڈال کر 2 رکعت نفل پڑھے، سلام پھیرا تو حسن وہ حسن تھا ہی نہیں۔ اسے ایسا لگا کہ وہ ہر چیز سے جیت گیا ہے، جیسے وہ اسی وقت اٹھا اور 2 رکعت اور کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی میں فجر کی اذان ہو گئی۔ رمضان سے کوئی 8 مہینوں کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو معلوم نہیں کہ کیا ہوا، لیکن ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کسی کو سینے سے لگا کر رونے کا دل تھا، اور اس کی پشیمانی عروج پر تھی، کوئی آس پاس نظر نہ آیا تو رونا اور زیادہ ہو گیا۔ یکدم قرآن مجید پر نظر پڑی۔ اس نے جا کر قرآن پاک اٹھایا تو وہ دھول سے بھرا ہوا تھا۔ شرمندگی سے صاف کیا اور روتے روتے صرف سورہ فاتحہ پڑھی
رونے کی وجہ سے وہ مزید کچھ نہ پڑھ سکا اور قرآن مجید بند کر کے سینے سے لگا لیا اور بے حد رویا۔ وہ لمحہ حسن کا لائف چینجر تھا۔ اس لمحے میں حسن کو وہ سکون ملا جس کی اسے پچھلی 4 یا 5 مہینوں سے تلاش تھی، لیکن وہ اسے نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اتنی دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، اور کہا کہ میں سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ اور کوئی 6:30 بجے وہ لیٹ گیا۔ اس کے دل کو وہ سکون مل گیا تھا کہ وہ آرام سے سو سکے۔ اس کی روح کی بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ ہر چیز سے جیت گیا تھا۔ اس کے آنسوؤں نے اسے اس کے مالک، اس کے خالق اور اس کے خدا اللہ سے ملا دیا تھا۔ یہی یہ افسانہ جس کو تحریر کیا تھا کاشف شعیب نے اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں یہ افسانہ سننے کے بعد آپ بھی خدا کے بہت قریب جائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔